नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। ये बताता चलूं कि लोग कह रहे हैं कि नई हुकूमत आएगी तो हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल रहेगा और साथ साथ इन हालात को ठीक करने के लिए बहुत सारी कानून साजी करनी पड़ेगी, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी और पहले दिन से ही हुकूमत को अगर एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दिया तो काम नहीं हो पाएगा। कराची के हालात को भी बगौर देखना है। कराची शहर के हालात अगर बेहतर होंगे, बंदरगाह के हालात बेहतर होंगे, यहाँ पर मामलात आसान होंगे, कारोबार यहाँ पर फलेगा फूलेगा। जो बहुत सारे तिजारती और सनती इलाके हैं निगलेक्ट का शिकार रहे हैं, कराची के सनती इलाकों के अंदर तरक्याती काम ना होने के बराबर रहा है, या अगर हुआ भी तो उसके असरात मुरतब होते हमें दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पर इस हिसाब से भी रहे हैं कि आज भी कराची का प्रॉब्लम ये है कि लॉजिस्टिकली सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के बीचों बीच गुजरती है। बहुत बात की, बोला कराची के बाहर से किसी तरह ट्रैफिक को निकाल देंगे, डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन आज भी देखें तो कराची के वस्त में से जो है वो हैवी ट्रैफिक, ट्राले और कंटेनर्स जो हैं वो जा रहे होते हैं और इसको भी अब चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है। उसके अलावा बहुत सारा काम जो है वो एक्सप्रेस वे पर भी हुआ। अब लियारी एक्सप्रेस वे का कहते हैं काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। चलो ये भी देखते हैं, उसका मुकम्मल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे तरक्याती मंसूबे ऐसे हैं जो कि वफाक की एम्बिट में जाते हैं। सुबह तो जो करता रहा है, ज़ाहिर बात है वहाँ तो कंटिन्यूटी है। मुराद अली शाह साहब दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अब ये कितनी तब्दीली ला सकेंगे ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंसी की वजह से चलेंगे। जो इनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है वो यही रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। इसके माने ये हैं कराची पर भी उसके असरात मुरतब होंगे। अब कराची के जो पावर ब्रोकर्स हैं या कराची के अंदर जो पावर शेयरिंग या स्टेक होल्डर्स जिन्हें आप कह सकते हैं हम, वो अब बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। ये एक फैक्ट है। कराची के अंदर तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए, इस हिसाब से एज ए पार्टी सीटें भी ली और इसके अलावा जो है वो सेकंड जो है वो MQM रहा, फिर उसके बाद सिलसिला दीगर और पार्टियों का रहा। अभी जिसे आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए वेरी लिवेबल सिटी अगर इंडेक्स को देखा जाए। बैनुल अक़वामी रिसालों का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर कराची शहर बिलखुसूस जो है वो रहने के काबिल शायद इतना नहीं रहा और छठे नंबर के ऊपर आता है नाकाबिल रिहाइश। शायद अगर यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इट, लेकिन यही कह सकते हैं कि इट्स नॉट लिवेबल। और यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज भी जो हैं वो स्कार्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी जो है उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ट्रांसमिशन के इशू आज तक इस वजह से रिजॉल्व नहीं हुए क्योंकि मैं हैरान होता हूँ कि शहर के बीच में से हाई पावर टेंशन लाइनें गुजर रही हैं और बड़े आराम से गुजर रही हैं। हमें परवाह नहीं, हमें यही नहीं पता कि हमारी सेहत के ऊपर इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे शहर के एनवायरमेंटल इशूज़, कराची शहर की बात करूँ, कराची शहर के एनवायरमेंटल इशूज़ बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंटल इशूज़ को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट है। आज निकले दरख्त लगाने के लिए, इतना अरसा दरख्त काटते रहे, अब कार्नो कार्पस को उखेड़ रहे हैं, उसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम करूंगा। इसका पूरा बैकग्राउंड है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये जो कार्नो कार्पस के दरख्त हम उखेड़ने के पीछे लग गए, मुझे ये बताया गया, कुछ माहिरीन ने भी, कुछ तजियाकारों ने भी बताया कि जो कार्नो कार्पस का दरख्त है इसकी लकड़ी जो है वो बड़ी महंगी है। अभी इसको उखेड़ के कोई दरख्त बड़ा हो गया था। हमारे यहाँ हर आदमी अच्छे काम की आड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करने की कोशिश करता है। अब ये दरख्त काटेंगे, इसकी लकड़ी को बेचेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके ऊपर तो बाकायदा प्रोग्राम करूंगा कि इसका राज क्या है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस बात करेंगे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हालात को किस तरह से ठीक करना है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये तो मुमकिन नहीं कि हुकूमत अकेले ही जो है वो मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ा देगी। यहाँ पर तिजारत, उस सनत से ताल्लुक़ रखने वाले, उससे वाबस्ता जो अफराद हैं उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ बुलंदो बांग दावे वो भी करते हैं, सियासतदानों को पीछे छोड़ देते हैं। सियासतदान तो बेचारे हैं ही नहीं कुछ उनके सामने, बातें करते हैं 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर देंगे। मुल्क की एक्सपोर्ट इस हद तक ख़तरे में पड़ चुकी है
کہ آج جو ہے میرے خیال 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو ہم لوگ رو رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اتنی کم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں رونے, ہیلے, بہانے, ایسی شکایات, ہمارے ساتھ یہ مظالم ہو گئے, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گئے. آپ کے ساتھ یہ مظالم اور یہ ظلم ہو گئے تو آپ نے کیسے دوسرے ممالک میں جا کر اپنی انڈسٹری لگا لی؟ آپ نے کیسے بنگلہ دیش میں جا کر اپنی فیکٹریاں لگا لی؟ آپ نے کیسے وہاں پر اپنے ٹیکسٹائل یونٹ لگا لیے؟ کیسے آپ لوگ اردن چلے گئے, اردن میں جا کر آپ نے لگایا, وہاں پر بھی کامیابی نہیں ملی. جو کامیابی پاکستان کے تاجر صنعت کاروں کو یہاں پر رہ کر مل سکتی ہے دوسرے ممالک میں نہیں مل سکتی. پتہ نہیں کیوں پھر بھی بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر. اپنی طرف سے بڑا چلے گئے مشرق وسطیٰ, وہاں پر جا کر بڑا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ایک چھوٹی سی کوئی فیکٹری نہیں چلا سکتے وہاں پر. کیوں؟ وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہاں پہ چل جاتا ہے, یہ دے دلا کے کام بھی ہو جاتے ہیں, تعلقات پہ بھی کام ہو جاتے ہیں, 19-20 بھی چل جاتا ہے. الزام نہیں لگا رہا, صرف کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کام کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں. اگر اتنے ہی کامیاب تھے تو دوسرے ممالک میں جا کر لگا لیتے انڈسٹری. نہیں لگا سکے. کیوں لگا لیتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگ؟ دوسرے ممالک میں جا کر انڈسٹری بھی لگاتے ہیں, پرائے ممالک میں جا کر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, پھر بھی کاروبار چلتا ہے. ہمارے والے ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. تنقید کرو تو برا مان جاتے ہیں کہ بھائی کیوں تنقید کی, ہمارے ساتھ بڑے مظالم ہو رہے ہیں یہ وہ. پھر اور آپ اور باتیں سنیں کہ جناب ہمارے جیسے تو اور کوئی دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں, اتنے حالات خراب کے باوجود ہم کام کر رہے ہیں. ارے بھائی جنگی حالات, ایسے حالات جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, بم گر رہے ہیں, وہاں پر عراق میں کانٹریکٹر بھی کام کر رہے ہیں, فیکٹریاں بھی کام کر رہی ہیں, آئل ریفائنریاں بھی کام کر رہی ہیں. ان کو تو میں نے روتے گاتے کہیں نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر جناب تیل کے کنووں کو آگ لگ گئی اور یہ پھر بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار اسی طرح ہوتا ہے, مشکل حالات میں بھی ہوتا ہے, آسان حالات میں بھی ہوتا ہے. افریقہ میں دیکھ لیجئے, افریقہ کے اندر کیسے عجیب و غریب قسم کے ممالک ہیں, آپ واقف بھی نہیں ہوں گے بہت ساروں کے ناموں سے. اور حالات بھی دیکھیں دن بدن وہاں پر کبھی خراب بھی ہو جاتے ہیں, کبھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو ہے سول وار ہو رہی لیکن کاروبار ہو رہا ہے, صنعتیں چل رہی ہیں. ہم تو بہت سوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں. اور آج ہمیں اپنے حالات کو بہتر کر کے کس طرح آگے لے کر جانا ہے, اس کے متعلق بھی ہم نے بات کر. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. شہروں کی اور شہری ترقی کے بارے میں اب بات کرنی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ملک کے اندر اب نئی حکومت آئے گی, اس نے جب تک شہری ترقی نہ کی, یعنی اربن ڈیولپمنٹ نہ کی, تو وہ تب تک آگے نہیں بڑھ سکے. ملک آگے نہیں بڑھ سکے, پرابلم ہو جائے گی, وہ خود بھی اکنامک اہداف اچیو نہیں کر سکے. میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو جناب عتیق میر صاحب, جو کہ میرے خیال چھوٹے صنعت کار اور تاجروں کی ایک آواز رہے. کراچی میں کافی کراچی تاجر اتحاد کے سربراہ ہیں, روئے رواں ہیں. اچھا, یہاں پر میں چاہوں گا عتیق میر صاحب, آپ کو پتہ ہے گفتگو کا ایک حصہ اب آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, ٹریفک ٹھیک نہیں ہوئی شہر کی. ٹریفک جب تک ٹھیک نہیں ہوگی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ تجارت صنعت کیا کریں گے اگر مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 10 جگہ رکنا پڑے گا؟ دیکھیں, یہ انتظامی معاملہ نہیں ہے کہ آپ ٹریفک اہلکار بڑھا دیں, کوئی ٹریفک سسٹم میں کوئی نئی چیز نہ آئے. جب تک روٹس نہیں بنتے, جب تک بریجز نہیں بنتے, جب تک انڈر پاسز نہیں بنتے, آپ دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں دیکھیے, ایک 5 سال کا پلان وہ کرتے ہیں سڑکوں کے بارے میں, بریجز یا انڈر پاسز کے بارے میں. ہمارے یہاں ایک ماس ٹریفک کا کوئی پلان نہ تو ہے نہ تھا, اور جانے کون بنائے گا. یہ سبب ہے کہ کراچی ایک منجمد ہو گیا شہر. یہاں آپ کئی تو ایسے علاقے ہیں, آپ کھڑے ہیں تو 1 گھنٹے تک کھڑے ہیں, کوئی مومنٹ نہیں ہے. کچھ بہت سی خرابیاں یکجا ہو گئی. لوگوں کو رولز کا نہیں پتہ ہے, لوگوں کے اندر تہذیب نہیں ہے. میں لندن میں دیکھا سامنے سے ایک گاڑی گزر سکتی ہے ایک وقت میں, تو دونوں کھڑے ہیں, وہ اسے اشارہ کر رہا ہے, وہ اسے. میں یہاں دیکھتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو وہ ایسی مغلظات میں الفاظ کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ, وہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے. تو آپ کریں, معاشرے کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. وہی بات جو میں کر رہا ہوں, شہریوں کا بھی کچھ فرض ہے. ٹریفک رولز کو ناصر بھائی دیکھنے کے بعد لوگوں کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے. بالکل صحیح. میں کہتا ہوں کہ نہ جائیں ان کی دوسری اقدار میں. آپ سے ٹریفک کو جس طریقے سے لوگ جس طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ کتنا تہذیب یافتہ ہے. دیکھیے ابھی تو یہ معاملہ, یہ ٹریفک والا معاملہ بڑا آپ کو پتہ ہے سنگین اور سنجیدہ ہو چکا ہے. وہ کل کوئی پارلیمنٹیرین تھے, نئے تازے, انہوں نے گاڑی سے اتر کے کچھ کر دیا.
اس کے بعد پھر مافیوں کا سلسلہ. خیر یہ تو ایک موضوع تھا, میں آگے تھوڑا آپ کو لے کر چلتا ہوں. میگا سٹی کراچی, یہ لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں معاشی طور پر اگر کراچی کو صحیح لائن پر لے آئے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آنے والی حکومت بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کرے گی, کیا اس سے کراچی کی معیشت بہتر ہوگی؟ دیکھیں معیشت کے راستے میں جس طرح میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو سن رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ ملک سے باہر فیکٹریز لے گئے. وہ اکنومی کے لیے نہیں گئے, وہ امن کے لیے, جان بچانے کے لیے, تحفظ کے لیے گئے. بچوں کے مستقبل پہلی ضرورت دیکھیں بچوں کا مستقبل تو یہاں بھی اگر آپ ایک اچھے فیکٹری اونر ہیں, اچھی پروڈکٹ ہے, مارکیٹ میں آپ کی گڈ ول ہے, تو یہاں مستقبل یہاں پر بھی ہے. اس سے اچھا مستقبل کہیں نہیں ہو سکتا جو آپ اپنے ملک میں بچوں کے لیے استوار کریں. لیکن امن کراچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امن بہتر ہونے کے بعد اور قیام امن سے قبل کی کیا صورتحال تھی. یہ جتنے بھی بھاگنے والے تھے 25-30 ہزار یہ دکاندار, تاجر, یہ فیکٹری اونرز جو کراچی سے بھاگے 8 اور 13 کے بیچ میں, یہ سب اپنی جان مال ہی نہیں جان بچانے کے لیے یہاں سے گئے. امن کے قیام کے بعد یہ نہ صرف مستحکم ہوا, ان کا جانا ایک ٹھہر گیا, بلکہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ واپس بھی آئے اپنے وطن سے بہتر. دیکھیں ہر لحاظ سے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے اس کی مثال ابھی 2 دن پہلے کہ جو جشن کی کیفیت تھی, جو حب الوطنی کا جذبہ تھا, جتنے لوگ سرشار تھے, تو دیکھیں اپنے وطن سے بہتر تو کوئی جگہ نہیں ہے. جو آزادی آپ کو یہاں میسر ہے, یہ الگ بات ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں, یہ پھر بات ہے نا, یہ میں چاہ رہا تھا آپ. لیکن بارکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں اور خصوصاً کراچی میں بلدیاتی نظام ہی نہیں, ہر وہ نظام بہتر ہونا چاہیے جو کاروبار کی بہتری کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو. سر معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی آزادی کو احترام نہیں دیتے, اس کا احترام نہیں کرتے, میرے پروگرام کا موضوع یہ نہیں, مختصراً آپ کو بتاؤں 14 اگست کو مجھے کسی نے بتایا کہ کسی کے پڑوسی نے فائرنگ کی سامنے بزرگ کو مار دیا, جسٹ فار انجوائمنٹ سیک. اس کے علاوہ دوسرا واقعہ پیش آیا, آپ کو پتا ہوگا, ابھی بھی خبروں میں بھی آ رہا تھا وہ, کہ جناب وہ ایک چھوٹی بچی بیچاری گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ کراس فائر کے اندر اس کو گولی لگ گئی. تو خیر میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, میں بریک سے پھر واپس آتا ہوں. اس وجہ سے میں نے, کیونکہ آپ نے کہا جوش و جذبہ میں نے دیکھا, جو لوگ سمندر کی جانب جا رہے تھے. میرے خیال سے اگر کوئی انگریز دیکھ لیتا کبھی پاکستان میں آ کر 1 روپیہ نہ لگاتا وہ پیسے کا. اتنا انڈسپلن اس ملک کے اندر میں نے دیکھا, مجھے شرمندگی ہوئی. میں کہتا ہوں پاکستان زندہ آباد, لیکن اپنی آزادی کا احترام کرو, ڈسپلن کے اندر کرو. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اگر ہم نے معاشی ترقی کے متعلق بات کرنی ہے پاکستان کے, تو ہمیں یہ بھی بات کرنی پڑے گی کہ کراچی شہر کی جب تک ترقی نہیں ہوگی, ٹھیک سے اس کو آگے نہیں لے جایا جائے گا, تجارت و صنعت کے لیے ماحول صحیح نہیں کیا جائے گا, یہاں پر رہنے والے شہریوں کے حالات بہتر نہیں کیے جائیں گے, تو پاکستان کی معیشت امپروو نہیں ہو سکتی. عتیق میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عتیق میر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا, پانی, بجلی, گیس, یہ بیسک یوٹیلیٹیز ہیں ہمارے شہر کے اندر, اس کے مسئلے مسائل ہیں. بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا, بہت سارے معاملات اب قابو میں آ گئے. میں غلط بات نہیں کروں گا, پچھلی حکومت نے کیے, کیئر ٹیکر نے کیے, ان سے پچھلوں نے کیے, جو بھی ہوا بجلی کے معاملات اب پہلے سے بہتر ہیں. تاہم لوڈ شیڈنگ کی لوگ شکایت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ابھی تک فل ٹھیک نہیں ہوا. پانی جو ہے وہ دستیاب ہے نہیں, لوگ قطرے قطرے کے لیے جو ہے رو رہے, پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے گیس کے مسائل کافی حل ہو گئے, لیکن انڈسٹری والے ابھی بھی شکایت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ آپ بتائیں. دیکھیں پانی ایک غیر منصفانہ تقسیم کا شکار ہے. یہ جو واٹر ٹینکرز ہیں ایک مافیا کی شکل اختیار, ان کے پیچھے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں. اور پانی ایک ایسی کمائی کا ذریعہ ہے جو میرا خیال ہے لوگ بجلی کو روتے ہیں, لوگ دیگر پانی کی چوری جتنی ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 80% کراچی کے لوگ, وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں, پانی واٹر ٹیکس دیتے ہیں, وہ ان 80% جو ٹیکس پیئر ہیں واٹر کے, وہ پانی خرید کے پیتے, جس میں میں بھی ایک شامل ہوں,
کہ میں ہر ماہ واٹر ٹیکس بھی دیتا ہوں اور میں خرید کے بھی پانی استعمال کرتا ہوں. تو یہ تو ایک انتہائی ظلم ہے, زیادتی ہے. یہ جبکہ پانی بک بھی جاتا ہے. اور بجلی کے لاسز میں یہ ہے کہ یہ جب تک اس کے نرخ نیچے نہیں آتے, بجلی کی چوری کو روکنا کسی ادارے کے لیے ممکن دیکھو نہیں ہے. علاقوں میں جانا پڑے گا, کچھ غیر مقبول اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اب جو کراچی شہر میں رہتے ہیں علاقوں کے معنی کچی آبادیاں وغیرہ ہیں, یہاں پر نہیں, میں ایک بات آپ سے کہوں, دیکھیں نہیں روک سکتے آپ اس کے لیے لازم ہے نئی حکومت ان خطوط پر کام کرے جو بجلی کے نرخ کو کم کرے. آپ دیکھیں دہلی میں ایسا پرابلم تھا, کراچی جیسا, وہاں 60% تک لائن لاسز تھے جو 8% پہ آ گئے. جب تک بجلی کے نرخ کم نہیں کریں گے آپ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوری رکے گی نہیں. اچھا, اس کے جواب میں محکمہ کیا کرتا ہے, کہ الیکٹرک کیا کرتا ہے, کہ الیکٹرک ایک ایسی ٹیکنیکل چوری کرتا ہے صارفین کے خلاف کہ جہاں جیسے 300 یونٹ سے اوپر نرخ تبدیل ہوتے ہیں تو وہ ایڈوانس ریڈنگ کرتے ہیں. اگر آپ کی ریڈنگ 290 ہے تو وہ 325 ریڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ دنوں میں تو آپ کی ریڈنگ 325 کو کراس کرے گی, لیکن انہیں ریٹ 300 یونٹ سے زیادہ کا ملتا ہے. بدقسمتی سے یہی کام گیس کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. اس کا بھی وکٹم آپ کے سامنے بیٹھا ہے کہ اگر آپ کے یونٹ 300 سے کراس کرتے ہیں تو آپ کا نرخ 25 روپے پر یونٹ ہے. بھائی ایک دانہ خریدنے والے کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا, درجن خریدنے والے کو ملتا ہے. لیکن بجلی میں, گیس میں یہ کہ زیادہ کر دو سرچارج, سپر سرچارج, تو یہ تو حکومت کا بھی مسئلہ ہے نا. اسی طرح حکومت کو بھی دیکھیں, 300 سے نیچے 9 روپے. یہ چوری کون روکے گا؟ دیکھیں یہ لازمی سہولتیں, آپ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں لیتے, ہم آپ سے سہولت نہیں لیتے. تو یہ عمران خان صاحب سے ہمیں گزارش کرنی پڑے گی کہ جب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ سرچارج, سپر سرچارج کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں, اور عام صارفین جو ہیں ان کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں, تو ایک سنگل سلیب کریں گے تو بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے. میں ایک بات سنگل سلیب, اب سلیب کو چھوڑے, اصل بات جو عمران خان کا نعرہ ہے وہ ہے بدعنوانی, کرپشن ختم کرنا. اس کو کرپشن اس وقت پورا معاشرہ کرپشن کے شکار ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ لوگ ہر بندہ ہر اس ادارے میں کرپشن ہے جس سے ہم نے کرپشن کے خاتمے کا کام لینا ہے. تو ڈسٹر خود گندا ہو جائے گا تو اس سے کیا آپ بیل صاف کریں گے. اس وقت سارا معاشرہ لتڑ گیا ہے کرپشن کی آلودگی میں. اس کے خلاف عمران خان کی ترجیحات ہونی چاہیے کہ جب کرپشن ختم ہوگی, آپ دیکھیں اس ملک کے مسائل 70 to 80% خود ٹھیک ہو جائے گی. بالکل پلگ کا کچرا صاف کر دیں گے تو آپ کی بائک بہترین طریقے سے چلے گی. یہ اسی طرح کرپشن کی حیثیت اس وقت یہ ہے. یہ ایسی بیماری ہے فوراً نہیں جائے گی. سوری, یہ اس کے لیے ہومیوپیتھک دوا کرنی پڑے گی, دیکھیں بہت لمبے عرصے کے بعد اثر دے گی. اور ہومیوپیتھک دوا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے, نہ فائدہ نہ نقصان. کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرف والا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہو, نہ فائدہ نہ نقصان. ہم نہیں کہتے, ہم نہیں سمجھتے, ہمیں اس بات پہ یقینی طور پہ نہیں کہتے کہ وہ نئی حکومت کوئی چھڑی گھمائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں نئی حکومت تو صرف اپنا ایک ویژن شو کرے, وہ درست سمت میں اس کا اقدام نظر آئے. آپ دیکھیے اس قوم میں اتنی پوٹینشل ہے. ابھی ایک نفسیاتی طور پہ ہر دوسرے شخص کے ذہن میں تبدیلی کے ایک یقین, لیکن وہ اپنے اندر, آپ دیکھیں آپ چھوٹے تاجروں کے ایک نمائندہ بھی ہیں. چھوٹے تاجروں میں بہت ساری واسٹ ورائٹی ہے. بےایمانی تو ہر جگہ پر ہے نا, دودھ والے سے لے کر ہر بندہ بےایمانی اپنے حصے کی کر رہا ہے. نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں. تو وہ ایلیمنٹس کیا آپ کے خیال سے تیار ہو جائیں گے کل سے؟ مال ٹھیک کرنا شروع کر دیں, اپنے حصے کا ٹیکس دینا شروع کر دیں, مال میں جو ہے وہ خلوص نیت بھی آ جائے, مال بھی خالص ہو جائے. اس طرح تھوڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھو سب ہے اس میں, آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں, آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ بہت ساری تجاویز دیتے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں کہتے ہیں جو اگر 1 لاکھ آدمی سنتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی 100 لوگ آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے عمل کو اس لیے لازمی قرار دیا ہے. آپ اچھی بات, اچھا آپ علم حاصل کریں تو اس کو امانتاً دوسرے تک پہنچائیں. یقینی بات ہے یہ 1,24,000 پیغمبروں نے کیا کیا, تبلیغی تو کی, اور بہت سارے لوگ ان کی باتیں مانتے تھے, ایمان لاتے تھے. اثر ہوگا.
यकीनन होगा, ये उम्मत रसूल है, असर होगा। ये अच्छा, लेकिन बेअतबारी के हमारे देखें ये बात मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात ये है कि गुफ्तगू में तासीर हो सकती है, लेकिन अब एक्शन से भी इसको प्रूव करना है। आपके ख्याल से क्या ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जिसमें मसावात वाकई में हकीकी तौर पर इक्वलिटी जो इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर होती है वो आ जाए हमारे माशरे में? कैसे आएगी? देखें, बुराई करने का एक अंदर जो एक इंसान के एक रुझान है वो हर इंसान के अंदर है। मैं समझता हूँ यूरोप के लोगों में ज्यादा है। वो न्यूयॉर्क की तथा 20 मिनट के लिए लाइट जाती है रात 11 साढ़े 11 बजे। दुनिया की सबसे बड़ी लूट मार और चोरी न्यूयॉर्क में होती है। हम तो उन्हें मुहस्सब कौम कहते हैं, हम उन्हें बाशऊर कौम कहते हैं। हमारे लोगों के अंदर फिर इस्लाह की तरफ आने का जज्बा है। कोई मुबल्लिग बने तो सही, कोई राहनुमा बने तो सही, कोई मोतबर बन के आए तो सही। अब तक जितने भी राहनुमा आए हैं उन्होंने राहज़नी की, जिसके बाद ये फरिश्तों की भी इमामत में शक करते हैं। कुछ बुशरा आपा जैसी बातें करना शुरू कर दी हैं आपने भी। अच्छा, मैं माजरत थोड़ा पता नहीं अगर आपको समझ में आई हो मैंने क्या कहा है, लेकिन मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पर ये कि ठीक है ये बड़ी नेकी की बातें आपने बताई, लेकिन इसके लिए एक सिस्टम चाहिए होगा। सिस्टम बड़ा मुफस्सल, एक्शन प्लान। देखें, यूरोप में सजा ने रोका हुआ है। हम तो कार्ड दिखाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है? आपने अपना कार्ड दिखाया, कार्ड या गार्ड दिखा दें। अरे आप कार्ड हो या गार्ड हो, गार्ड को तो रोकते भी नहीं है ना। वो समझ जाते हैं ये कोई अहम शख्सियत है। तो आपके ख्याल से मसला ये बेसिक मसला है, ये बेसिक मसला है। मैं समझता हूँ दो बातें हैं। हुकूमत अपना विल, अपनी विजन शो करे, अवाम को यकीनन इस्लाह के बाद एक सख्त तरीन कवानीन की जरूरत है बिला तखसीस। मैं कहता हूँ इस वक्त भी मुल्क में जुर्म की इतनी बड़ी फसल है, उसे जब तक काटा नहीं जाएगा, जब तक उसे पाबंद कानून नहीं किया जाएगा, आगे की कोई रोशनी। तो आपने रियलिस्टिकली जो बात को एग्जामिन किया है वो ये है कि करप्शन इज द रूट कॉज और द मेजर बैरियर टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। रियली, नो डाउट, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से यही एक ऐसा मौजू है जिसके मुतालिक बहुत सारे लोग बात करते रहे। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि टैक्सेशन का निज़ाम भी ठीक करेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैं मुफस्सिल आपके साथ गुफ्तगू करूंगा आगे चल के, क्योंकि छोटे ताजरों का काफ़ी अरसे से ये देरीना मुतालबा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वन विंडो ऑपरेशन करके आसानी पैदा की जाए उनके लिए। लेकिन क्या करें, हमारे पास वक्त बड़ा महदूद होता है। बहुत सारे मौजूआत थे शुरू में मैंने कवर कर लिए, लेकिन देयर इज़ नो डाउट दैट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू टेक प्लेस और इवन फॉर सोशल डेवलपमेंट इसे वीड आउट करनी पड़ेगी। करप्शन, बदउनवानी, बेज़ाब्तियों को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।